अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त शकील खान खलील और स्पेन के सबसे तारीख़ी शहर बार्सिलोना में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और यह शहर ना हम सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे बल्कि आप लोग भी हमारे साथ देखेंगे। तो स्पेन के सफ़रनामे में एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारा होस्ट सज्जाद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई। इसके साथ साथ हमारे साथ हमारा भाई आबिद भी मौजूद है जो कि नोटिंगम से आए हैं। तो बातें कम और एक्सप्लोरेशन ज़्यादा करेंगे, तो फिर देर किस बात की। सी यू ऑन द अदर साइड्स। बार्सिलोना एक ऐसा शहर जिसकी गलियों में तारीख़ आज भी सांस लेती है। यहाँ मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल तक हुकूमत की। और हाँ, तारिक बिन ज़ियाद का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। इसी दौर को अंदलस कहा जाता था और ये वो सरजमीन है जिसने इल्म, फ़न तामीर और तहज़ीब की नई बुनियादें रखी। बार्सिलोना के बारे में हम दोस्तों तफसील से आने वाले व्लॉग में बात करेंगे, मगर फ़िलहाल हमारा मिशन है सग्रादा फ़ैमिलिया। और आज ना हम सिर्फ इस शाहकार के करीब से नज़ारे करेंगे बल्कि मैं आपको ऐसी हैरानकुन मालूमात भी दूंगा जो शायद आपने पहले ना कभी सुनी हो ना कभी देखी हो। तो चले शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है सग्रादा फ़ैमिलिया, एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग सग्रादा बोलते हैं, कुछ लोग सागारदा बोलते हैं, लेकिन असल में ये एक स्पेनिश ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है होली फैमिली, यानी मुक़द्दस ख़ानदान। अब सवाल ये है, आखिर ये मुक़द्दस ख़ानदान कौन है? ईसाई रिवायत के मुताबिक होली फैमिली से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और यूसुफ, जिन्हें ईसाई तालीमात में ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीनी बाप समझा जाता है। ये बात ईसाई बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में ख़ास तौर पर गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 1 और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 में बयान की गई है। अब न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में क्या फ़र्क है? तो ओल्ड के बारे में हम तो जिक्र नहीं करेंगे, फिलहाल हमारा मतलब है न्यू टेस्टामेंट को थोड़ी बहुत आप लोगों को समझाना। तो ये बाइबल का वो हिस्सा है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और इनसे जुड़ी तमाम रिवायत लिखी गई है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ ईसाई रिवायत है। बतौर मुसलमान हमारा अकीदा बिल्कुल वाज़ेह है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए, वो अल्लाह के नबी थे और इन्हें ईसा इब्न मरियम कहा जाता है। ईसाई रिवायत में मौजूद होली फैमिली का जो तस्वर है वो इनके अकीदे के मुताबिक है, ना कि इस्लाम के मुताबिक। तो आज की वीडियो में ना हम सिर्फ सग्रादा फ़ैमिलिया को देखेंगे बल्कि इसकी तारीख, इसके अकायद और इसके हैरानकुन राज़ों के बारे में भी बात करेंगे। और यकीन करें, जो मालूमात आज आप सुनेंगे वो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, और यही मालूमात आपके आने वाले वक्त में बहुत काम आएंगे। तो मेरे साथ रहिए, वीडियो पे फोकस करें, क्योंकि असल सफ़र तो अब शुरू होता है। दोस्तों, सफ़र शुरू करने से पहले यहाँ के माहौल को भी ज़रा महसूस कर ही लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मंजिल से ज़्यादा रास्ते की फ़िज़ा दिल को खुश कर देती है। दोस्तों, माहौल में ज़्यादा कौन आ जाया करो वरना फोकस इधर उधर बिखर जाता है। चलो दोबारा अपनी कहानी की तरफ वापस चलते हैं और एक बार फिर से सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरे व्लॉग में आप लोगों को सिर्फ खूबसूरत मनाजिर ही नहीं मिलते बल्कि आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मिलती है जो वाकई आपके सफ़र में काम आ सकती है। तो चलो एक और ज़रूरी बात आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप स्पेन आने का इरादा रखते हैं या ज़िंदगी में कभी आपको मौका मिल जाए यूरोप के किसी भी मुल्क जाने का, तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में ज़रूर पता करें वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैंने भी यहाँ बार्सिलोना में 48 घंटों के लिए एक ट्रैवल कार्ड लिया जिसकी कीमत सिर्फ 18 यूरो यानी पाकिस्तानी तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये। और इस कार्ड के साथ मैं पूरे बार्सिलोना की तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बगैर किसी इजाफी खर्चे के इस्तेमाल कर सकता हूँ। भाई, ये ऊबर, टैक्सी या कोई और प्राइवेट हायर, ये सब बहुत महंगे बढ़ जाते हैं। तो यकीन माने, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनी पहली तरजीह बनाएंगे तो आपके हज़ारों रुपए बच सकते हैं। तो सफ़र की प्लानिंग में ये बात ज़रूर याद रखें,
پبلک ٹرانسپورٹ، کم خرچ، زیادہ فائدہ۔ میں گلف کنٹریز بھی گھوما ہوں، یورپ کی کچھ کنٹریز بھی جا چکا ہوں، UK بھی گھوم چکا ہوں، لیکن ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم اسپین اور فرانس اور ان ممالک کا ہے تو وہ شاید ہی کہ کسی ملک کا ہو۔ بہت ہی زیادہ ایڈوانس، اور نہ صرف ایڈوانس بلکہ بہت ہی زیادہ فاسٹ اینڈ فیوریس۔ دوستو یہ ایک چرچ ہے بیسیکلی، اور اس پہ 1852 سے کام سٹارٹ ہوا ہے اور اب آج تک کنسٹرکشن جاری ہے اس پہ۔ آخر دوستو اس چرچ پر آج بھی کام جاری ہے۔ یہ سفر شروع ہوا تھا سن 1982 میں، اور انٹونی گاؤڈی نے زندگی کے تقریباً 40 سال اس پروجیکٹ کے لیے وقف کیے تھے۔ تاریخ میں بھی کبھی کبھار رکاوٹیں آئی، جس طرح کہ اسپین کے خانہ جنگی میں گاؤڈی کے جو ماڈلز تھے وہ جل گئے، پھر کرونا آیا، اس میں بھی تعمیر رک گئی۔ لیکن سب سے جو بڑی مین وجہ ہے وہ ہے فنڈنگ کا۔ یہ چرچ سرکاری خرچ پر نہیں بنا بلکہ عام لوگوں کی ڈونیشن اور سیاحوں کے ٹکٹوں وغیرہ سے چل رہا ہے۔ اب 2025 ہے اور 2026 آنے والا ہے، لیکن یہ خواب ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ چلو دوستوں سے بھی کچھ باتیں کر لیتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں اس چرچ کے بارے میں کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا تھوڑا بہت تو ارد گرد آپ یہ ٹورسٹ بھی دیکھ رہے ہو، جس طرح شکیل خان آپ UK مانچسٹر سے آئے ہو، اور میرے پیارے بھائی عبید جان وہ نوٹنگم سے آئے UK سے، تو اس طرح ساری دنیا سے نا، موسٹلی US سے اور جو ہے پوری یورپ سے یا آل اوور دا گلوب بہت سے لوگ آتے ہیں ادھر دیکھنے کو، کیونکہ یہ بہت جو ہے نا اٹریکٹیو اسپاٹ ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہو، بہت مزہ آتا ہے دیکھنے میں۔ جس طرح کہ میں نے جب اس کو پہلی بار دیکھا تو انبیلیویبل ایکسپیرینس رہا میرے لیے۔ میری طرح عابد نے بھی فرسٹ ٹائم بارسلونا کی اس تاریخی چرچ کو دیکھا، تو آپ اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا رائے ہیں، کیا توقعات ہیں، اور اس جب پہلی بار دیکھا تو کیا ریئیکشن تھا۔ بہت ہی انبلیویبل جگہ ہے، دیکھنے میں آنکھوں سے اور کیمرے کے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بندہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز بنایا ہے، کب تک کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ تقریباً سجاد بھائی جس طرح بولا کہ 150 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا اور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح جگہ ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں، ساتھ رہے۔ دوستو اگر اس کی لمبائی کی میں بات کروں نا تو آپ اس کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو اس کو دیکھنے کے لیے یا تو کیمرہ اس طرح نیچے کرنا پڑے گا، یا اگر آپ کیمرے کے بجائے اپنے آنکھوں سے دیکھو گے تو پھر آپ نے کس طرح کرنا ہے، اپنا سر اس طرح کرنا ہوگا، جو کہ بہت ہی لمبا ترین چرچ ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہاں کا ٹور آپ لوگوں کو کرائیں گے اور ساتھ ساتھ انفارمیشن بھی دیں گے، تو اگر اس ساگردا فیملیا کو آپ دیکھ لیں تو اس کا جو شیپ ہے یہ ہر اینگل سے ڈیفرنٹ آپ کو نظر آئے گا۔ تو چلو میں آپ کو ساگردا فیملیا کی کہانی کے بارے میں بھی ذرا بتا دوں۔ عیسائی روایت کے مطابق اس چرچ کی 3 اہم فیکٹس ہیں، یعنی اہم سائڈز یا سامنے والے حصے ہیں، اور ہر ایک اپنی کہانی اور معنی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہے نیٹیویٹی فیکٹ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور زندگی کی خوشیوں کو ظاہر کرتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد اور زندگی کا آغاز دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پیشن فیکٹ، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دکھ، قربانی اور صلب ہونے کی کہانی بیان کرتا ہے، یعنی یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانی گناہوں کی معافی کے لیے صبر اور قربانی کا سفر طے کیا اور آسمان کی طرف گئے۔ اور آخر میں گلوریفیکیٹ، جو قیامت، نجات اور خدا کی عظمت کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی انسان کی آخرت اور روحانی زندگی کی تصور پیش کرتا ہے۔ یہ تینوں فیکٹس مل کر چرچ کی پوری روحانی کہانی دکھاتے ہیں۔
پیدائش، قربانی اور نجات، اور یہی پیغام گاؤدی نے ہر دکھنے والے تک پہنچانا چاہا۔ تو دوستو یہ تمام باتیں صرف اور صرف عیسائی روایت کے مطابق ہیں، کیونکہ ان کے مطابق سگردا فیملیا کے 3 اہم فکرز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، قربانی اور قیامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ بالکل مختلف ہے۔ مسلمانوں کے نظریے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کی ہدایت کی، ان کی پیدائش بیت الحم میں ہوئی اور وہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے واپس زمین پر آئیں گے تاکہ حق اور عدل قائم کرے۔ تو دوستو آج آپ نے سیکھا کہ سگردا فیملیا کے 3 فکرز کیا کہانی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے عقائد کا فرق بھی جانا، یعنی پیدائش، زندگی اور قیامت کے حوالے سے دونوں روایتیں کس طرح مختلف ہیں۔ تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی بہت معلومات بھی ملی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی کچھ نیا سیکھے، اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی بہت بھی معلومات ملی ہے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی کچھ سیکھے۔ آپ کے کمنٹ سے اور آپ کے لائکس وغیرہ سے میرا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ بڑھتا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیوز میں مزید دلچسپ معلومات بھی آپ لوگوں کے لیے لے کر آ سکوں۔ دوستو یہ کھیل جو آپ دیکھ رہے ہیں بارسلونا میں، ان کا بہت زیادہ فیوریٹ، یا اس طرح ٹریڈیشنل، یہ ان کا ٹریڈیشنل کھیل ہے۔ آپ وہ ریڈ بال دیکھ سکتے ہیں، اور یہ یہاں سے بال پھینکیں گے، جس کا بال ریڈ کے قریب ہوا تو وہ ونر ثابت ہوگا۔ تو چلو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں میں سے ونر کون ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھائی بھی پیچھے رہ گئے، اب اس کا نمبر ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ یہ جو ہے نا ایلڈرلی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور زیادہ تر یہ کیونکہ پتہ نہیں ان کی پرانی 100 ایئرس پہلے ان کی یہ ٹریڈیشن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ ابھی وہ کر رہے ہیں، میئر کر رہے ہیں، جتنا زیادہ ریڈ بال کو قریب ہوگا وہ ونر کنسیڈر۔ جا ہی رہے تھے تو سامنے سے ٹیکسی بھی نظر آئی، تو اسپین میں جتنے بھی ٹیکسیز ہوتے ہیں وہ اس کلرز میں ہوتے ہیں، بلیک، یلو اینڈ بلیک، اب دیکھ لیں۔ اور یہ سٹی ٹور بس ہے، اسی کے ساتھ ساتھ صفائی بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ۔ اب چونکہ بٹن گرین ہو چکی ہے تو ہم بھی ذرا آگے چلے جائیں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہو گئی، لیکن ہمارا یہ سفر ختم نہیں ہوا، اور یہ سفر کنٹینیو رہے گا، اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کے لیے ایسی معلومات لے کر آؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ تو چلے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے سفر میں بھی آپ میرے ساتھ رہے، اور ساتھ ہی ویڈیو کے آخر میں میں نے خوبصورت سا ٹیون ریکارڈ کیا ہے، ایک بار ضرور سنیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں جہاں بھی رہیں، اللہ نے کے بان۔